اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، باادب طریقے سے یا یقین یا عقیدہ رکھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے کہ جس نبی کی بارگاہ میں ہم درود و سلام پیش کرنے لگے ہیں، اس نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ شان، یہ قوت سماعت اور یہ قوت بصارت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ لجپال نبی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بصارت سے اپنے غلاموں کو دیکھتے بھی ہیں اور اللہ رب العالمین کی عطا کردہ سماعت سے اپنے غلاموں کے سلام کو سنتے بھی ہیں۔ اور پھر وہ نبی اتنا لجپال نبی ہے، اتنا لجپال نبی ہے، اتنا کریم نبی ہے، صرف سنتے ہی نہیں، صرف دیکھتے ہی نہیں، پھر اپنے غلاموں کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ پیار نہ رکھو سبحان اللہ۔ ایک بار جو شخص، اور یقیناً جناب حضور شیخ الاسلام قبلہ پیر علاؤالدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت میں ہم یہاں تمامی احباب آئے بیٹھے ہیں، اور حضور قبلہ شیخ الاسلام کی محبت کو تازہ کرنے کے جذبے سے ذرا سینے کا زور لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب سمجھنے دی محترم و محتشم، اس محبت کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سلام پیش کرنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر جلوہ گر جملہ حضرات علماء کرام اور آج کی یہ عظیم الشان یہ محفل ایک عظیم مرد مجاہد کے نام اور ان کی یاد میں یہاں پر سجی ہوئی ہے، اور اس عظیم محفل کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت میری مراد صاحبزادہ والا شان پیر محمد زاہد قاسم۔ پیار نہ لگو سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا؟ محمد زاہد قاسم۔ ایک بار پیار نہ لگو پھر سبحان اللہ۔ اب زاہد جو ہے نا وہ زہد سے ہے، کیوں جی؟ زاہد زہد سے، اور قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا۔ پیار نہ لگو سبحان اللہ۔ جس عظیم شخصیت کی صدارت میں یہ محفل ہو رہی ہے، ان کا نام کتنا عظیم ہے، ان کا نام کتنا عظیم ہے، اور یقیناً نام رکھنے والے بھی عظیم ہیں۔ نام رکھنے والے بھی کیا ہیں؟ عظیم ہیں۔ نام ہے محمد زاہد قاسم۔ جناب کی صدارت میں یہ محفل ہو رہی ہے، اور اب ان تینوں باتوں اور تینوں محمد زاہد قاسم ان کو جوڑو تو معنی کیا بنتا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے، حضور کی چوکھٹ سے، حضور کی نگاہوں سے ملنے والے زہد کو تقسیم کرنے والا، حضور کے در سے ملنے والے زہد کو کیا کرنے والا؟ پیار نہ بولو، کیا کرنے والا؟ تقسیم کرنے والا۔ کیونکہ مجھ سے بعد بھی خطابات ہونے ہیں، اور خطیب اسلام خطیب اہل سنت یہاں پر جلوہ گر ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ جو قرآنی کلمات آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کیے، بچہ بچہ اس آیت سے واقف ہے، اس کے معنی کو جانتا ہے، اس کے ترجمے سے اسے آگاہی حاصل ہے، لیکن میں اس پوری آیت کو اپنی تقریر کا موضوع نہیں بناؤں گا۔
اس میں جو ایک لفظ ہے حضرت اولیاء، ایک لفظ اولیاء، اس کو اپنی تقریر کا موضوع، لفظ اولیاء یہ جمع ہے ولی کی، اور ولی کے بھی مختلف معنی ہیں، اور ہر ایک معنی کو یہاں بیان نہیں کروں گا، صرف ایک معنی کہ ولی کا ایک معنی ہے قرب۔ ولی کا ایک معنی کیا ہے؟ قرب، ولی جن، قرب حاصل کر لینے والا، قرب پا لینے والا۔ اب پھر قرب کی بھی آگے دو قسمیں، اس طرف ہم نہیں جاتے، لیکن یہاں پہ جو جس قرب کی بات ہوئی ہے اس قرب کو قرب خاص کہتے ہیں، اس قرب کو کیا کہتے ہیں؟ قرب خاص کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ قرب خاص پا لینے والے شخص کو نہ ہی تو کسی قسم کا کوئی خوف ہے، نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرب خاص ملتا کہاں سے ہے؟ یہ قرب خاص جس قرب کی اللہ نے قرآن میں بات کی ہے، یہ قرب خاص کہاں سے ملتا ہے؟ کیا یہ قرب خاص فقط کتابوں سے ملتا ہے؟ نہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ بول اٹھے، تین مجوع اندر کتب اے بے خبر، تین مجوع اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت در کتب دین از نظر راست۔ فرمایا کہ دین کو کتابوں سے تلاش نہ کر، دین فقط کتابوں سے نہیں ملتا۔ اب دین اے قلندر لاہوری کہاں سے ملتا ہے اور کتابوں سے کیا چیز ملتی ہے؟ قلندر لاہوری کہتے ہیں علم و حکمت کتابوں سے ملتی ہے، دین تو نگاہوں سے ملتا ہے۔ دین کہاں سے ملتا ہے؟ نگاہوں سے ملتا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے قرب خاص، جس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرب خاص کو قرب خاص نگاہوں سے ملتا ہے۔ اب اس پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے امام غزالی۔ آپ تفسیر کا علم حاصل کر چکے، آپ حدیث، اصول حدیث، فقہ، بلاغت، منطق، یہ ساری چیزیں آپ حاصل کر چکے، لیکن یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کے دل میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے قراری ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ حدیثیں بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، تفسیر بھی پڑھ لی، اصول قرآن بھی پڑھ لیا، اصول تفسیر بھی پڑھ لی، حدیث بھی پڑھ لی، اصول حدیث بھی پڑھ لی، لیکن یہ بے چینی، یہ بے قراری ختم کیوں نہیں ہوتی؟ سوچ میں پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے، اللہ مہربانی فرماتا ہے کہ اے غزالی، اگر یہ بے قراری ختم کرنا چاہتا ہے تو فرامدی کی چوکھٹ میں چلا جا، فرامدی کی چوکھٹ میں چلا جا۔ جس وقت آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں، ابھی بیعت نہیں ہوئے، نگاہ پڑتی ہے، نگاہ پڑتی ہے، ادھر نگاہ پڑتی ہے، ادھر دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، دل کی بے قراری دور ہو جاتی ہے، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، دل میں قرار آ جاتا ہے، دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اپنا ہاتھ حضرت فرامدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص ایک کامل ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے تو اس سلسلے کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے اس سلسلے کے، اس لڑی کے جتنے پیر ہوتے ہیں، ہر ایک کی توجہ اس شخص پر پڑ جاتی ہے۔ پیار اللہ کو سبحان اللہ۔ اب سمجھنے دی محترم و محتشم، پہلے سارا کچھ پڑھ لیا، علم پڑھ لیا، لیکن بے قراری ابھی بھی دل میں موجود ہے، بے چینی ابھی بھی دل میں موجود ہے۔ وہ قلندر لاہوری کی بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ علم و حکمت کتابوں سے ملتا ہے، دین نظر سے ملتا ہے، اور دین، یہ جو دین، اسی کو قرب خاص کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قرب خاص کہتے ہیں۔ اب جس وقت بیعت ہوئے اس وقت دل کی کیفیت بدل گئی، دل میں چین آ گیا، سکون آ گیا، اور پھر
کتنا قرب خاص ملا، کتنا قرب خاص ملا کہ وہی امام غزالی فرماتے ہیں کہ بیعت سے پہلے نماز پڑھتا تھا، اللہ کے حضور اپنی نیاد جبین کو جھکاتا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرتا تھا، یہ سارے معاملات ہوتے تھے، لیکن بے چینی ختم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جس وقت ایک مرد قلندر نے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس مرد قلندر کی نگاہوں نے مجھے کتنا بلند مقام عطا کر دیا اور مجھے کہاں پہنچا دیا۔ فرمایا کہ بیعت ہونے کے بعد جس وقت میں نماز پڑھتا تھا اور اتحیات میں جب میں بیٹھتا تھا تشہد پڑھتا تھا اور حضور کی بارگاہ میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ ادھر سے میں پڑھتا تھا، ادھر حضور مجھے جواب عطا فرماتے تھے، میں اپنے کانوں سے سن کر پھر آگے نماز جاری کرتا تھا، پھر آگے نماز جاری کرتا تھا۔ آخری بات، اس آستانے نے قیامت تک اسی طرح بلکہ اس سے بھی اور زیادہ شاد و آباد ہونا، شاد و آباد ہونا۔ وہ کیوں کہ اس آستانے کو جو فیض ملا ہے نا وہ موڑا شریف سے ملا ہے، فیض ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ موڑا شریف سے۔ واسطے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے حضور شیخ الاسلام کے پیر و مرشد آپ کے والد گرامی تھے، حضور یہی بات ہے، آپ کے والد گرامی جناب حضور قبلہ عالم پیر غلام محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور غلام محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد سے باہر العلم والولایت قاسم الولایت جناب حضور بابا جی قاسم مولوی رحمت اللہ تعالی، ذرا پیار نہ رکھو سبحان اللہ۔ میرا بھی تعلق موڑا شریف نہ لے، میں پیر اولیاء بادشاہ مدذل العالی نہ میں مرید۔ اب سمجھنے دی محترم و محتشم، اس فیض نے اور زیادہ یہاں سے اور زیادہ لوگوں کو دلوں کی طہارت نصیب ہونی ہے، یہاں سے اور زیادہ لوگوں کو قرب خاص کی منزل حاصل ہونی ہے۔ وہ اس لیے کہ شاہ الفقر کتاب موڑا شریف آستان عالیہ دربار عالیہ موڑا شریف سے شائع ہوئی، وہاں پر ایک بات موجود ہے اس کتاب میں کہ علماء کی ایک جماعت، وہ حضور بابا جی قاسم مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت باحیات تھے، آپ کے پاس ہے مناظرہ کرنے کے علم و حکمت فقط رکھنے والی، وہ آگے مناظرہ کرنے کے لیے۔ اب اس وقت عشاء کا وقت قریب تھا، جب آستانے پہ آئے کتابوں کی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے جب حضور کے سامنے آتے ہیں، حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھادا نہیں؟ انہوں نے ہوں نہیں آیا، نہ ہے جاؤ تو سفر کر کے آئے ہو، کل ڈرنے تو پیدل آئے تو اس طرح کرو، کھانا کھاؤ، عشاء نماز پڑھو تو سو جاؤ، یہ مناظرہ صبح ہو جائے۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک درویش آدمی ہوں، لیکن جب انہوں نے بحث تکرار نہیں جی ہم نے مناظرہ کس بات پر کہ یہ دیکھیں یہ لوگوں کو چند دن چند سال ادھر بٹھاتے ہیں، اللہ اللہ کرواتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں، اس کے بعد خلافت عطا کر کے پھر مختلف علاقوں میں بھیج دیتے ہیں، نہ انہیں وضو کے فرائض پڑھاتے ہیں، نہ انہیں فقہ پڑھاتے ہیں، نہ یہ پڑھاتے ہیں، اس بات پر مناظرہ۔ آپ نے فرمایا جب انہوں نے بحث و تکرار کیا، آپ نے فرمایا تم جاؤ کھانا کھاؤ، عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ، اور اس موضوع پر صبح بات ہوگی۔ کیا ہوگی؟ صبح بات ہوگی۔ اور جو ان کا تھا نا بڑا فن خان مناظر، جس کو مناظر اور جس کو بڑے علم پہ ناز، رات کو جب سویا نا اور پھر کیا ہوا، اسے حضور کی زیارت ہوتی، ولی کی چوکھٹ پہ گیا، حضور کی اسے زیارت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عالم سے کہا کہ تو قاسم مولوی سے اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو
کہ تم جن لوگوں کو خلافتیں دیتے ہو وہ خلافتوں کے اہل نہیں، اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے تم آئے ہو۔ تو حضور نے اس عالم سے فرمایا کہ سن، یہ مرد مجاہد، اس کو میرا اتنا قرب حاصل ہے اور اس پر میرا اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے کہ یہ بندے کو ولایت بعد میں عطا کرتا ہے، پہلے مجھ سے اجازت لیتا ہے۔ پہلے کیا کرتا ہے؟ مجھ سے اجازت لیتا ہے اور اس کے بعد پھر خلافت اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو سمیع جی محترم محتشم، اس بات کو سامنے رکھو تو کتنے مقدر والے ہیں حضور قبلہ غلام محی الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جس وقت انہیں بابا جی قاسم گوڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت عطا فرمائی ہوگی تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لی ہوگی، اجازت لے کر پھر حضور کو خلافت عطا فرمائی، اور جنہیں حضور سے اجازت لے کر جنہیں خلافتیں دی جاتی ہوں وہ آستانے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ جب جو وقت گزرتا ہے، جو وقت گزرتا ہے ان کا فیض اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اتنے بڑے آستانے سے ہمارا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں اولیاء کی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار محبت بڑے انداز سے، شیروں والے انداز سے میرے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے ہاتھ چکے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، وما توفیق اللہ۔ حضرت گرامی قدر عالی جناب حضرت علامہ مولانا رب نواز فاروقی صاحب سے شرف و خوبصورت گفتگو پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کے حکم کے مطابق مجھے اگلا اعلان کرنا ہے۔ شوق ہے تو وادی تیراک میں آ جائیے، آپ میرے دیدائے نامناک میں آ جائیے۔ قلب زاہد کی دھڑکنوں سے ایک صدا نکل رہی ہے، اس کو شعروں میں پیش کر رہا ہوں۔ پیر صاحب کا دل کیا کہہ رہا ہے کہ شوق ہے تو وادی تیراک میں آ جائیے، آپ میرے دیدائے نامناک میں آ جائیے۔ باغ جنت میں ٹہلنے کی تمنا ہے اگر میرے بابا جی کے اس سے پاک میں آ جائیے۔ تھوڑا بلند آواز سے جو اعلان کرنا ہے، بس 2-2.5 منٹ میں مائک حضرت کے حوالے 2 شعر، کیونکہ یہ نقش بندیوں کا آستانہ ہے، تاجدار صداقت کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہے کوئی جناب صدیق اکبر کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنے والا؟ اس کے بعد ایک مطلع 2-3 شعر اور حضرت کا خطاب۔ توجہ چاہوں گا ساجی، پہلے مصرے میں 2 الفاظ کی داد چاہوں گا۔ ایسا مدرک وہ گیانی نہیں ملنے والا، ایسا مدرک وہ گیانی نہیں ملنے والا، جز پیمبر یہ معانی نہیں ملنے والا۔ چوتھے مصرے پہ ہاتھ اٹھائیے گا، نقش بندیوں کے پیر کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایسا مدرک وہ گیانی نہیں ملنے والا، جز پیمبر یہ معانی نہیں ملنے والا، چاہے تاریخ کے اوراق پلٹ دو سارے، ثانی اثنین کا ثانی نہیں ملنے والا، چاہے تاریخ کے اوراق پلٹ دو سارے، ثانی اثنین کا ثانی نہیں ملنے والا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام بی بی پاک کی نسبت سے رکھا، اپنے بیٹے کا نام محمد میثم رکھا، لیکن شعر میں نے سب سے زیادہ شان صدیق اکبر میں گئے ہیں، لیکن وہ حضرت نے سنی ہے، ٹائم نہیں زیادہ۔ ایک مطلع 2-3 شعر
بس آج دعا کے لیے آیا ہوں، پیش کرتا ہوں اور حضرت کی گفتگو۔ آپ تیار ہیں؟ میں مطلب پیش کر رہا ہوں کہ فراز دار پہ بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کرم جوشی سے 3-4 شعر اور پھر حضرت کا خطاب۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ 10 مارچ کو پھر ملاقات ہے۔ فراز دار پہ بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، فراز دار پہ بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہو وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہو وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حور بھی شامل تھا۔ یزیدی پتھروں میں شیخ ندیم صاحب بیٹھے ہیں، شاید آپ کے شعبے سے جڑے ہوئے شعر پیش کر رہا ہوں۔ یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حور بھی شامل تھا، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ شعر کائنات شاعری میں پیر جی اس جیسا شعر مجھے ایک ہی ملا، میری 27 سال کی مسافت ہے، اس جیسا دوسرا کوئی شعر نہیں ملا۔ ایک لفظ آئے گا طائر، پرندے کو کہتے ہیں، داد جتنی ملے میرا مقدر، فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر، فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ اچھے شعر کی نشانی ہوتی ہے، اس پہ کم لوگ بولتے ہیں، یا دیر سے بولتے ہیں یا نہیں سمجھ آتا۔ یہ بہت اچھے شعر کی نشانی، آخری شعر جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچ گیا۔ فراز دار پہ بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہو وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حور بھی شامل تھا، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر، میری جب تک زندگی ہے میں اس بندے کے لیے دعا کروں گا جو آخری شعر سمجھے اور ہاتھ اٹھائے۔ خدا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر، خدا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھائیے، استاد جی 10 مارچ تک میرے لیے دعا کریں گے کہ ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے، کیوں بخاری میں بھی ہم من کنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کنت مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ شکریہ، آپ سنتے بہت اچھا ہے مجھے پتا ہے، لیکن میرے پاس وقت بڑا کم ہے، اس سے مزید آگے نہیں گزر سکتا۔ آپ کی محبتوں میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں، ناشر مسلک رضا، آبرو خطابت، صاحب مراتب کثیرہ، غضنفر اہل سنت، عزت مآب حضرت علامہ مولانا غلام محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، جتنی بڑی شخصیت اس طرح کا خوبصورت نعرہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، مکے جائے مدینے جائے جو ہاتھ اٹھائے نعرہ تکبیر۔ آج اس آستانے پہ جو بھی خواہش دل میں لے کے آئے اللہ اس کی پوری کرے، جو ہاتھ اٹھائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نہریہ شریف، آستانہ عالیہ نہریہ شریف۔ ان خطیبوں کے باز کیا کہنے جن کی آنکھیں خطاب کرتی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا غلام محمد چشتی صاحب اپنی پرمغز گفتگو کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ شیخ طریقت پروردہ نگاہ شیخ العالم
منظور نظر قاسم ولایت صاحبزادہ والا مرتبت حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد زاہد قاسم دامت برکاتہم العالیہ، ذی وقار علماء کرام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر فاروق صاحب، حضرت علامہ منصور آوان صاحب، مولانا عبدالحبیب الخیری صاحب، ناظم سٹیج انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے مالک محترم جناب چودھری اشفاق احمد صاحب، دور و نزدیک قرب و جوار تو اس عظیم الشان پنجویں سالانہ عرس مقدس شیخ العالم وچ مائی سیوا دے ختم شریف جتنے آپ حضرات تشریف لے کے آئے، یقیناً ایک ایک لمحہ تو سانا عبادت گزر رہی ہے، اللہ نے یاد گزر رہی ہے، تے شیخ نے محبت گزر رہی ہے۔ جڑے حضرات لیاریاں شریف گئن یا سردینیاں دنوں وچ بھی موڑا شریف حاضر ہونے، انہاں واسطے معمولی کی ٹھنڈ کوئی شے نہیں، تو لہذا بڑے ذوق شوق نال محبت نال مسکراندے ہیں چہریاں نال آپ اس محفل شریف نہ حصہ ہو۔ مڑے ہستے سعادت مندی ہے کہ جڑا وقت ماں ملے ہے پنجواں سالانہ عرس تے مڑے حصے وچ 11ویں تے 12ویں نے درمیان ہی ٹائم آیا ہے۔ اس جگہ تے سٹیج ہو نیا اج پرانی پھر یاد تازہ ہو رہی، اس جگہ تے سٹیج ہو نیا جنہ سنگیاں جنہ تعلق علیاں یہ منظر اپنی اکھچ محفوظ رکھیا ہوئے ہے، وہ یقیناً سٹیج نی طرف تک کے تے کچھ محسوس کر رہے ہو سن کہ یہ سٹیج ہے یا یہ جگہ ہونی گئی، تے اس وقت سارے نیاں نظرہ سٹیج تے لگیاں ہونی گئیاں، تے اس جگہ تے حضور شیخ العالم سونی میٹھی سونی آواز نال ادا نال لوگاں وہاں محبت مصطفیٰ نے جام عطا فرما رہے۔ آج سوال صاحب کی بلا سٹیج اسی جگہ تے لا کے اپنے قاسم ہونے دا اظہار کیتا ہے کہ میں اس جگہ تے بیٹھ کے اوہی فیضان اوہی مہربانی اوہی کرم میں جو مڑے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے میں اسامہ تقسیم کرنے واسطے بیٹھا ہوں۔ ماں وہ وقت نہیں بھولنا جس وقت حضور شیخ العالم نال حضرت نصیر ملت چراغ گورنر شریف تصویر بابو جی شاعر ہفت زباں علامہ زماں حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آ کے ملاقات کرنے ہے ملنے ہے، اس وقت فقر والے بھی تکنے ہے، علم والے بھی تکنے ہے، ادب والے بھی تکنے ہے کہ دوانی باں ہم جس ویلے ملاقات ہونی تے پتہ انج لگنا یا کہ یہ دوویں اس جہان نے نہیں، یہ کسی اور جہان دے سونے اللہ نے محبوب سونے نورانی ہستیاں اکٹھیاں ہو کے نظر آ رہی ہیں۔ آج پھر میں اس تھوڑی جی یاد تازہ کرسا اسی حوالے نال حاضر ہوں۔ توجہ فرماؤ، رنگ تے رنگ انج نہیں چڑھنا، اے رنگ جنہ تے چڑھے ہے انہاں جودیاں کیتیاں، انہاں سال ہا سال تک شیخ نے دروازے نہیں خدمتاں کیتیاں۔ تسی جاؤ کئیاں شریف میں حاضر ہوئے، میں کئیاں شریف جا کے وہ منظر تکے ہے تے اتھوں ماں اندازہ ہویا ہے بے پیر منانا ایڈا سوکھا بھی نہیں، پیر منانا ایڈا سوکھا نہیں۔ تے پھر مورا شریف نے سرزمین دے میں حاضر ہوئے تے سیانیاں پڑیاں تے بہنے دا حکم ہویا یا
جتھے تیاری کوئی بندہ رہنے واسطے تیار نہیں آیا اتھے شیخ نے حکم تے وہ سونے آ کے بیٹھے جنہ پھر کائنات نے ذرے ذرے وچ مصطفیٰ دا عشق پہنچا چھوڑے. اے ہمیں رنگ نہیں چڑھنے، ایویں نام ہی نہیں نکلنے، ایویں ہر جگہ دے جھنڈے بھی نہیں چلنے. اس تو پہلے شیخ منانے واسطے اپنے آپ مارنا پینا ہے. جنہ اپنے آپ ماری ہے، جنہ اپنے آپ شیخ نے محبت فنا کیتا ہے، پھر جس ویلے شیخ توجہ کرنے تے پھر چار تانگے عالم وچ انہاں نے نعرے لگنے جنہ تے پیر راضی ہوئے انہاں تے خدا بھی راضی ہونا ہے تے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہونا. سبحان اللہ. تے جس ویلے راضی ہوئے نا تے میرے حضور نصیر ملت دی ایک ماں شعر یاد آ گیا ہے. پھر ہمیں جھنڈے نہیں چلنے، پھر اے مہربانیاں ہون تے نعرے لگنے تے جھنڈے چلنے. پیر صاحب فرما گئے نے جو آستان سے تیرے، سردی لگی نے پر ہے لو بھی لو تھوڑی. جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے. ہر جگہ تے نام چل رہی ہے، پورے زمانے تے نہ گونج رہی ہے. ایویں نہیں گونجنا، پہلے لو لانی پینی، لو لانی پینی ہے، پھر جا کے کدرے جھنڈے بلند ہونے، پھر جا کے کدرے نہ اچھے ہونے. اے ادب سکھنا ہوئے تے انہاں سونیاں کولوں سکھو جناب دنیا گنجے شکر آخری. ادب سکھنا ہوئے تے شیخ کبیر بابا چشم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو سکھو کہ شیخ نال محبت کے جی ہونی چاہیے، پیر نال تعلق کے اجے ہونا چاہیے. اے حضور شیخ العالم اگر وقتی طور تے نظرہ تو وہ جل ہوئے تے انج محسوس نہ کرو وہ جل نہیں ہوئے، سونے نی صورت وچ اپنا جلوہ چھوڑ گئے تو سنوار انہاں وچ تکو نظر مارو تے یقیناً محسوس ہو سی کہ نہیں اوہی بیٹھے نظر پہ آنے، محبت والے اوہی نظر آنے، چونکہ جانشین وچوں اصل نظر آنے تے پھر ہی فیض ملنا ہے. اللہ اکبر. حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ نال میں دلی حاضر ہوئے ہیں مہرولی شریف، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دے مزار شریف کے بھی اس دے قریب ہی وہ جگہ ہے جتھے تین مسلن انہاں تینہ مقام مسلیت علیحدہ علیحدہ. حضور خواجہ غریب نواز ایک مسلح تے عبادت فرمانی ہے، ایک مسلح تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عبادت فرمانی ہے، ایک مسلح تے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر عبادت فرمانی ہے. یعنی تک انہوں دادا مرشد سے پھر اگے حضرت بابا صاحب ترے اکٹھے چلے چ بٹھایا. خواجہ قطب صاحب نے بابا فرید صاحب اپنے مرید آن جس ویلے چلا پورا ہونے نا ٹائم آیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لے آئے. نہیں ایسا بولے ہو تکو ذرا میں کچھ کہہ رہے ہیں، ذرا بولو. غریب نواز نہیں گل ہوئے تے غریب نوازی کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے. غریب نواز تشریف لے آئے تے خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ تکے ہے ماڑے مرید نہ نصیب ہے بجائے اس نے کہ میں چلے تو جا کے اٹھاواں چلا پورا ہو گیا میرے مرید فرید دا، بہتر ہے کہ میں اپنے شیخ نال لے کے جاواں. تے حضرت بابا صاحب دے مرشد نے عرض کی تھی کہ حضور فرید نہ چلا پورا ہویا ہے تے آپ فرمایا کہ کتنے بیٹھے جو نال لے کے گئے. جس ویلے دروازہ کھولیا ہوں توجہ کرے ہو جس نال تعلق ہوئے
मुरीदा वहां हर जगह ते वही नजर आना है। हाँ, हर जगह ते वही नजर आना है। जदों तक ये दर्जा ना मिले उस वेले तक रंग नहीं चढ़ना। हाँ, इधर भी बंदा नजर मारे, इधर भी तके, इधर भी तके, उधर भी तके, 1700 रंग तक के आखे माड़े ते पीर का रंग चढ़े ते फिर कितों चढ़सी। सारे वालों तक वेख के ते रंग वास्ते इक्के ते ही नजर रखे कि जो मिलना है मेरे पीर को वहां मिलना है बस। हजरत मौलाए रूम फरमाते हैं, हर के पीरो ज़ाते हकरा यक नदी, हर के पीरो ज़ाते हकरा यक नदी, नए मुरीदो नए मुरीदो नए मुरीद। फरमाया जदों तक तो एक नजर न तक से, जदों तक इस मंजिल ते ना पहुंचे कि मेरे पीर विचों मैनू अल्लाह का जलवा नजर आ रही है, जदों तक ये मंजिल न मिलसी या तो मुरीद ने मनसब तक नहीं पहुंची है। हुजूर गरीब नवाज तशरीफ लेके गए, दरवाजा खोलिए, सुभान अल्लाह, क्या नसीब है उन्होंने मुरीदा दा जिन्हां दा दरवाजा शेख जाके खोलो। दरवाजा खोले ते हजरत बाबा साहब उठे ते उठ के हुजूर ख्वाजा कुतुब साहब के कदमां ते सिर रख दिता। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब ने कदमां ते सिर रखिया ने। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब बाबा फरीद साहब ने सिर चाहे ते सिर चाह के आखन लगे, फरीद जरा नजर मारना, ख्वाजा साहब तशरीफ लेके आई नहीं। यानी दादा मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, तक न जरा नजर मार, ख्वाजा साहब आए नहीं। ते मड़े पैरां ते सिर न रख, ख्वाजा साहब दे पैरां मुबारकां ते सिर रख। बड़िया नसीबा नहीं गाली, सोना वक्त मिले अज इस लम्हे सोने आ गए नहीं ते सिर चाह के अपना उन्हां दे कदमां ते रख ताकि मेहरबानी होवे। ते जिस वेले हजरत ने सिर चाह के अपने शेख के कदमां की तरफ करना कीता है, बाबा फरीद साहब ने सिर चाह के फिर ख्वाजा कुतुब साहब के कदमां ते रख दिया। फिर चाह के अपना सिर ख्वाजा कुतुब साहब के कदमां ते रखी है। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, फरीद मैं आखना हजरत ने कदमां ते सिर रख, हुण तकियो मंजिल केड़ी आई, चलिया तो बाद नजर के आया, पाया के वे पहुंचे किथे वन। जिस वेले आप फरमाया उधर कदमां ते सिर रख, हजरत बाबा फरीद साहब नहीं जी आवाज नाल फरमान लगे, मैं के करा, मैनू ते जनाब दे कदमों तो सिवा और कुछ नजर ही नहीं आना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज नाल पुकारो जरा सुभान। ऐ जिस वेले मंजिला आनियां शेख ने मोहब्बत विच अकीदत विच ते फिर पर्दे उठने, फिर चले कामयाब होने, फिर बड़े वसीफे रंग तकाने ते फिर ताई ते दुनिया च नाम ही निकलना है। इस वास्ते कि जिस वेले दिल ते एक ही सोना हुक्मरान होवे ते फिर वो सोना अपनी पूरी तवज्जो नाल पूरा रंग भी अता फरमा छोड़े। ताया मियां साहब फरमाया, मुर्शिद दे दरवाज़े उनके मुहक्कम लाए चौका नवे नवे ना यार बनाए वांग कमीने लोका। के मतलब है तरीकत ने विच फरमाया, नवे नवे नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, जिसा हाथ दिता ही जिसा दिल दिता ही उसे ना बन के रह।
جس ویلے اس منزل وچ رہسے تے پھر اے جہان بھی سونا ہو سی تے قبر والا جہان بھی سونا ہو سی۔ او سبحان اللہ۔ حضرت باقی باللہ کو لو پوچھو، او سبحان اللہ، میں آپ دے قبر شریف دے حاضر ہوئے ہیں، میں دلی گیا تے آپ دی قبر شریف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دے مزار شریف تے میں زیارت کر کے آیا ہے۔ حضور نظام پاک دے دروازے تے بھی گیا وہاں تے حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار دے دروازے تے بھی حاضر ہویا وہاں۔ میں عرض کرنا پوچھو ذرا تکو، جس ویلے شیخ رنگ دے چھوڑے نا، پھر رنگ شیخ نا لکھاں کروڑا وچوں نویکلا نظر آنا ہے، نویکلا نظر آنا ہے۔ اے جڑا تساں تاج پایا ہے صدیقی تاج، اے جڑا تساں صدیقی تاج پایا ہے، کروڑا بندے بھی ہون جس نے سر سے اے تاج ہونا ہے، ہر بندہ میں اے نیاریاں شیر کا مرید آ گیا کہ جا سن جاری ہے لکھاں کروڑا وچ تے ہر بندہ تک کے آخنا ہے رنگ ہے تے نظر آنا ہے نا۔ نہیں میں پنجابی شروع کیتی ہے، راتی اس ٹائم ٹھنڈ وچ اردو نہیں چل سکنی، پنجابی چل سکنی، لہذا ہن میں شروع کیتی ہے، ذرا تھوڑے جے بولو تاکہ جان پاؤ پتہ لگے تسی ماشاءاللہ محبت نال بیٹھے ہو، پیار نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ لکھاں کروڑاں وچ وی رنگ والے نظر آ ویندے، رنگ والے نظر آ ویندے۔ میں گیا کربلا محلہ شریف دے اتھے سارا ماحول اور جے ہے تے اسی کو 4-5 چشتی ہیں گولڑے شریف دے مرید، ایک جے پٹکے بدے تے زلفاں تے نال سارا سلسلہ تے بالکل دوروں تے باقی سارا محکمہ تے حیرانگی نال پہ تکنیا کو پاکستان نے 3-4 اساں نیڑے آ گئے تے او آ کے آکھن لگے آکھے جناب لگدا ہے تسی گولڑے شریف نال تعلق رکھتے۔ میں آکھیا ہوں میں تے پہلی باری میں کربلا شریف آیا زیارت واسطے، اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ میں گولڈن شریف کا غلام ہاں، جڑا رنگ ہے وہ آپ دسنا ہے کہ کس کا رنگ ہے۔ یاد رکھے ہو شیخ نال وابستگی قلبی ہو سی، کروڑا اربا وچوں بھی تسی پہچانے دسو تساں تے کس کا رنگ چڑھے آؤ۔ تے اے عرس تے اے ختم شریف کا مقصد یہی ہے کہ پھر دوبارہ اس رنگ تازہ کرایا بنجے، پھر دوبارہ مجلس محفل ذکر فکر نجات سونے دی توجہ دی خیرات مانگ کے اے رنگ پھر تازہ کرایا بنجے تے شیخ نہ رنگ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ ہائے 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 میں شعر پڑھن لگا ہوں لیکن تساں شعراں تک کہ نہ تسی کس حالت میں بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ سلمان شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی نال شریف سنائی، باقی بھی ماحول بڑا سونا ہے۔ بدر الاسلام بدر صاحب تے نہیں نظر آئے لیکن اپنی سونی ماں چودھری اشفاق احمد صاحب نے صورت وچ بیٹھے نظر پہ ان محسوس ہونا پیا کہ یہ بھی بدر سونا اج بدر ہی نظر آ رہی ہے۔ کہنے والا کہندا ہے کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا۔ اے فرما رہے ہیں نا قیامت تک کہ خانقاواں قائم رہ سن جساں سونا کملی والا رنگ عطا فرماوے۔ اس رنگا کون پھکا کر سکنا ہے؟ اس رنگا کون پھکا کر سکنا ہے؟ یا اس رنگ دی شائننگ وچ کون کمی لے آ سکنا ہے؟ لوگاں دے ہمیشہ رنگ پھکے پہنن لیکن جڑا رنگ مصطفیٰ دی محبت دا ہوے جو وقت گزرنا ہے اس رنگ تے اتنا ہی زیادہ خوبصورتی آنی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور میں عرض کرا کہ شیخ نال میں آج گل رنگ تے کرنی ہے تے اختتامی جملے میں بالکل نیڑے لے پہنچ گیا ہوں، منزل میرے نیڑے وے ماں احساس بھی ہے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ سنیو ذرا جنہ شیخ وچ علامہ تقی ہے، جنہ شیخ وچ علامہ تقی ہے، جنہ شیخ دے چہرے وچوں مصطفیٰ دے جلوے دیکھن، او نصیباں والے مقدراں والے
توسا پاک دی سرزمین تے خواجہ شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان بیٹھی ہوئے. خواجہ شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان بیٹھے توسا پاک دی سرزمین ہے. انہاں صوفیاں نہ باہمی رابطہ بھی بڑا فٹ ہونا ہے. ایک کوئی ایسا مولوی والا محکمہ تے ہے نہیں بھائی ایک مولوی کی تعریف ہوئے دوسرا پریشان ہو جائے. یہ صوفیانہ معاملہ بھی بڑا دل والا فٹ ہونا ہے. ہمیں تو گولڈے شیوی تعریف کرو تے ہمیں نیاری شیوی تعریف کرو تے ہمیں توسا شریفی تعریف کرو تے جس مرضی ولی نہ ذکر کرو دوسرا ولی سن کے خوش ہونا ہے کہ اے میرا پیر بھائی ہے. اسی ایک ہی صف وچ بیٹھنے ہاں جس ویلے مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہونے ہاں تے رل کے کملی والے دے چہرے دا دیدار کرنا. پیر پٹھان بیٹھے ہیں توسا پاک. سبحان اللہ کیا بستی ہے توسا شریف کی. سبحان اللہ نور نہیں بستی توسا پاک. پٹھانا بچوں سونا پٹھان پیر پٹھان. آہا سبحان اللہ بیٹھے ہے مجلس لگی دنیا بیٹھی تے جناب سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے کے آئے. ملاقات ہوئی باہمی ملاقات تو بعد جناب خضر علیہ السلام اٹھ کے ونجن لگے تے آپ خیال آیا کہ مڑے مرید تے خلفاء کئی باری خضر علیہ السلام نہ نام کے ذکر کرنے رہنے. آپ نے ایک کئی باری مریدانی ازمائش بھی ہونی نے جڑے پاؤں نیڑے رہنے انہاں زیادہ ازمایا بھی نہیں. جڑے ہر ویلے آخنے حضرت تساں تو سوا کوئی نہیں تساں دے صدقے تساں تو قربان تے پھر سونے ایک باری آخنے ذرا چیک تے کرنا واقعی قربان ہے وے جن جو تو کم چل. آپ نے نظر ماری تے حضرت خضر علیہ السلام اٹھے تے پیر پٹھان سرکار نے نظر مار کے فرمایا جس کسی جناب خضر علیہ السلام ملنا ہوئے او جا رہے نے مل. سبحان اللہ. ان جناب سارے جڑے جڑے سنے ہن خضر نہ نہ آوے تے سبحان اللہ. ظاہر ہے جناب خضر جی اسی ہستی ملے نے کیا کہنے لوگ وظیفے پڑھنے کہ جناب خضر الملاقات ہوئے تے آج بیٹھے بیٹھ بٹھایا حضرت خضر علیہ السلام مل گئے. آپ فرمایا جس کسی ملنا ہوئے مل کے نو. سارے ہی چلے گئے لیکن مہر تاباں تاجدار کورلا دے شیخ حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی نہیں اٹھے. خواجہ شمس الدین سیالوی نہیں اٹھے. باقی سارے اٹھ کے خضر علیہ السلام نے پیچھے چلے گئے. آپ نہیں اٹھے. آپ محبت نال مولوی صاحب فرمانے ہیں. پیر پٹھان فرمان لگے مولوی صاحب تساں خضر کو نہیں ملنا. اپنی سریکی زبان فرمان لگے مولوی صاحب تساں خضر کو نہیں ملنا. ہن سنیو کامل سونے صادق مرید دی گل. صادق مرید کے آکھے ہے حضرت پیر سیال آکھن لگے سونےو میں کسی اور خضر پیچھے کیوں جاواں میرے خضر تا تساں ہو. میں کسی اور خضر پیچھے کیوں جاواں میرے خضر تسی ہو. تساں نے ہونے میں کسی اور کیوں دیکھاں. تساں نے ہونے میں کسی اور کیوں تکاں. ہن سنو ذرا شیخ آئم جوش تے حضرت پیر پٹھان کی طبیعت او سونی رحمت برکت نہ اے جوش آیا ہے تے سریکی زبان وچ دعا منگی نے تے اس دعا نہ رنگ اج بھی جا کے تک نو سیال شیو دی سرزمین پھر جا کے تک نو بھیرا شیو دی سرزمین پھر جا کے تک نو جلال پور شریف دی سرزمین پھر آ کے تک نو گولڈن شریف دی سرزمین. دعا کیڑی منگی یہ حضرت پیر پٹھان اپنی زبان نے چاکھیا رب سائیں. نہیں تھوڑی زبان اب سبحان اللہ نہیں آواز دے سو تاکہ اندازہ ہوئے تو انہوں سمجھ آ رہی منی گلہ. بعض مرتبہ نہیں نہ سمجھ لگنی بغیر دو چار بندے بول پہنے بندہ سمجھے نا خیر سارے ہیں سمجھ آ رہی. سبحان اللہ نہیں آواز اکٹھی آوے تو پتہ لگنا خیر بندے سارے سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں. حضرت پیر پٹھان لجپال دعا منگی سو دعا کے لیے اپنے سریکی زبان آکھن لگے مالک نے بارگاہ عرض کی تھی اے اللہ رب سائیں میرے سیالہ کو رنگ لائی. آئے رب سائیں میرے سیالہ کو رنگ لائی. صبغت اللہ اے اللہ نہ رنگے تے اللہ نے رنگ نالوں سونا کسے دا رنگ نہیں. سب تو سونا رنگ اللہ نے تے اللہ نہ رنگ ملنا ہے اللہ والے ہیں کو.
اللہ نہ رنگ ملنا ہے اللہ نے محبوباں کو لوں تے حضور پیر پٹھان اللہ نے بارگاہ چاکھیا میرے مالک میرا یہ مرید سارے تکنے آستے ادھر جا کے دوڑ لائی پر اے اٹھ کے نہیں گیا اس ماں ہی تکے ہے تے ہن میری قبول فرما رب سائیں مڑے سے اللہ کو رنگ لائی تے پھر رنگ لگیا جا کے تک کنوں بہاراں تک کنوں اے لیاریاں شیویاں بہاراں تکو موڑا شیویاں بہاراں تکو اے مہنجے رنگ نہیں چڑھیا اے رنگ والے رنگ چاڑے ہے رنگ والے رنگ چاڑے ہے اللہ تعالیٰ آن والے مہو سالے اس تو بھی زیادہ اے فیض نہ سلسلہ جاری و ساری فرماوے جو وقت گزرے اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ خیر کی مہربانی فرمائے پچھلے سال بھی میں حضرت نہ حکم آیا حاضر خدمت ہوئے ہیں تے ماشاءاللہ بڑی یادگار محفل ہوئی تے اج بھی بڑی ہی سونی محفل ہوئی تے ماں اندازہ نہیں آیا کہ پیر ہڈے سریلی بھی ہے ماں نہیں سننے تو پہلے نہیں پتا ہے میں کہ ہمیں ماشاء سبزادے الخیر خالی سننے نے شوقین ہو سن لیکن جس ویلے خود بولے نا خود جس ویلے لب کشا ہوئے تے پھر میں آخیا سبحان اللہ صدقے جاواں سونے ہر طرح نال نواز کے گئے جس ویلے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف پڑھنے مثنوی شریف شعر جس ویلے آپ پڑھنے چونکہ اس نے وچ ایک رنگ آیا علامہ شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت نے استاد ہے تو لہذا حضرت علامہ شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ حضور تاجدار کورلا رحمۃ اللہ علیہ نے مرید ہے کہ مثنوی شریف جس ویلے کورلے شیخنیاں مرسنیاں محفلیں پڑھنے ہیں تے صوفی تے عالم تے فقیر سر دھونے آخنے او مثنوی شریف ہے علامہ رومی رحمت علامہ جلال الدین رومی سرکار نے لکھی ہے لیکن اگر سننی ہوئے تے ہزاروی کو لو سنو تے علامہ ہزاروی رحمت اللہ علیہ رنگ حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ نصیب ہویا اس انداز نال مثنوی شریف پڑھنے دے حوالے نال تے او جڑیاں سنائیاں جڑیاں سونی ادائیگی ہے او ادائیگی والا حسن بھی سونے منتقل کر کے گئے اللہ تعالیٰ آن والے مہو سالے اس تو بھی زیادہ برکتاں عطا فرمائے کہ جا سونا آستانہ ہے چواں یاراں دا فیض تقسیم ہو رہے ماشاءاللہ بولے نہیں ہو یار تے بولو چواں یاراں دا فیض تقسیم ہو رہے ہے چواں یاراں دا اب چار یار اب چار یار اب چار یار چواں یاراں دا فیضان تقسیم ہو رہے ہے ایک پانچ تن پاک دیاں خیراتاں عطا کی دیا جا رہی پانچ تن پاک دیاں خیراتاں عطا کی دیا جا رہی ہیں تے چودھری صاحب اکثر اسی محفلیں جے کٹھے ہونے مڑی تقریر ختم ہونی ہے پانچ تن پاک دے ذکر تے میں درمیانے سارے ذکر کرنا رہنا ہے تے میں مکانا ماں پانچ تن پاک نے ذکر تے میں مقصد بھی یہ کہ جس ویلے مڑے ساتھ روٹن اس ویلے پانچ تن پاک سونے پھر سر تے بھی ہو ظاہر ہے جس ویلے بندہ کسی نے نہ کننا ہے یہ بھی یہ کل یاد رکھے ہو پیری مریدی نے تعلق دنیا داری نال نہیں نہ اس نے تعلق کاروبار نہ لے نہ اس نے تعلق کوٹھیاں تے کارا نہ لے نہ اس نے تعلق کسی قسم کا کوئی دنیا نے اکمہ نہ لے یہ پیری مریدی نہ تعلق قبر دی پہلی رات نہ لے ہاں قبر دی پہلی رات نہ لے کہ شیخ دے ہاتھ میں جو تساں ہاتھ دیتا ہے جس ویلے آخری ٹائم آنا ہے نظری کڑی آنی ہے تو شیخ مہربانی کر کے اپنے مرید نہ ایمان بچانا ہے کہ جس ویلے مرید قبر وچ پہنچنا ہے تو شیخ اتھے بھی توجہ کر کے سارے سوالوں نے جوابات بھی یاد کروا یہ پہلی جڑی اوکھی رات آسی اس رات میں شیخ نے مدد ہو سی تعلق اتھے کم آسی سبحان اللہ تعلق اتھے کم آسی تے جنہاں نہ اے جا تعلق ہو سی تے کم آسی اے جا تعلق ہو سی تے کم آسی پانچ تن پاک کی خیرات بھی اس آستانے کو تقسیم کی دی جا حضور نصیر ملت چراغ گورڈا شریف رحمت اللہ علیہ دی ربائی ہمیشہ میں اختتام تے پڑھنا ہونا وا رجب شریف دیاں سونیاں کڑیاں رجب شریف دیاں سونیاں کڑیاں سبحان اللہ علی مولا دیاں شانہ تو صدقے جاواں علی مولا دیاں شانہ تو صدقے جاواں سبحان اللہ مولا علی دیاں بھی کیا عظمتہ تے کیا بلندیاں
جنہ دا چہرہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق پیار نال ویکھن بولو بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ بولو جس چہرے خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق بھی محبت نیا نظرہ نال ویکھنا تے پھر آپ بھی اندازہ لاؤ نا اس حلیم مولا سونے دے چہرے وچ کہ جا کوئی حسن ہو سی تے کہ جے نورانیت ہو سی تے کہ جے انوار تے کہ جے جلوے ہو سن اس واسطے جے مصطفیٰ نے فرمایا علی نے چہریاں تکنا عبادت اس کا مطلب ہے کچھ چہرے اے جے ہونے جنہ تکو تے عبادت نہ درجہ ملنا تائیں فرمایا میں تساں انہاں بندے نہیں خبر نہ دیواں جڑے ساریاں چ خوبصورت اچھے تے اعلی ون عرض کیتی کہ یا رسول اللہ فرماؤ فرمایا تساں جو سب تو اچھے او ون جنہ ویکھو تے خدا یاد آ سبحان اللہ ویکھو بندیاں تے اللہ یاد آ جائے تے اللہ تائیں یاد آسی نا چہرے تے کچھ ہوسی تے اللہ یاد آسی تے اسے نے چہرہ روشن ہونا ہے جس نے تعلق انہاں نورانی چہریاں نال غلامی نہ تعلق ہوئے پیر جی نے ربائی تے میں ہمیشہ اختتام کرنا ہوا کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت حضرت علامہ خلیفہ مقصود احمد صاحب قبلہ آپ بھی بیان فرمایا ہے پھر ماشاءاللہ بڑی ذوق شوق محبت نال پرانا ساڈا ایک تعلق ہے میں تھے کئی باری پیچھے بہنا ہونا ہے او پیچھے جا کے مڑی جگہ ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں لگنا ہے بھائی چشتی صاحب آئے ہیں جس ویلے محفل ختم ہونی ہے صاحب فرمانے آپ بھی آئے تو پیچھے کو بیٹھ گئے میں کہا جناب شکر ہے کتنے جگہ مل گئی اسی کئی باری وہ ہوتے پیچھے بہنے ہیں وہ پیچھے ہو کے بہنے آئے ہیں تکنے بھی آئے ہیں سننے بھی آئے ہیں اچھا ایک دیہڑے آپ اچھی بہ کے اچھی محفل سی اچھی آپ بیان فرمائے میں بھی کئی باری سوچنا ہے کہ فقیر آخری عمرہ چپ کیوں ہوئے میرے حضرت صاحب بھی گرشی آپ حضور بھی کافی عرصہ خاموش باقی بھی جڑا بھی منزل تے پہنچنے خاموش اچھے اس جگہ تے سٹیج لگی آیا حضور شیخ العالم فرمایا جس ویلے بندہ باہر ہونا ہے نا تے پیاس لگے تے پھر اپنے پانی تے جو سمندر یا دریائے نے وچ ہوئے پورے نہ پورا پانی وچ ڈبیا ہوئے تے اتھے اساں حاجت آ ویندے پانی پینے نہیں بھی فرمایا ہن پانی میں وچے نہ تے لہذا ہن منہ کھولنے کی اجازت نہیں نہیں باہر ہو گیا تے بولیا ہن آ گیا وچ لہذا ہن جس ویلے وچ ہوتا سن ہو گئے ہو تے ہن نہیں اے گلاں باہر آلی نہیں ہن جتنے چپ رہ سو سلامت رہ سو فرمایا اسی واسطے صوفی آخری ٹائم تے چپ ہو وجنے آخری ٹائم تے چپ ہو وجنے چونکہ اے جڑے جگہ تے ہوتا لا رہے ہونے جو اندر نیاں گلاں ہونیاں ظاہر کر چھوڑن تے لوگ فتنے وچ مبتلا ہو گئے جو انہاں دی اکھاں تک رہیاں ہونیاں او عام لوگاں نے میدے پچا نہیں سکنے اس واسطے صوفی چپ ہو جانا وے کہ یار دا راز ہی رہ جائے قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت آخری ٹائم ہونا ہے غازی ممتاز حسین شہید رحمت اللہ علیہ اپنا عرس مبارک بھی نیڑے جڑے اللہ والے گئے تکو ذرا کہ مسکرانے ہوئے گئے جڑا بھی با خدا دنیا تو اٹھے ہے مصطفیٰ دا غلام اٹھے ہے اس نے چہرہ دسنا یا کہ مصطفیٰ دا غلام جا رہی ہے کہ پیر جی دی ربائی سن کے نو میں بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں پڑھنے نہیں تاکہ جس ویلے ویلا آوے تو سارے وچوں کسی نہ بھی ویلا آوے اللہ کرے جس ویلے روح جسم دا ساتھ چھوڑ رہی ہوے اس ویلے پھر او برکتاں اساں حاصل ہون پیر جی آکھن لگے میرے مالک جس ویلے میں دنیا تو وینساں تے پھر ماں غسل دے سن غسل دینے تو بعد پھر ماں کفن پوا سن کفن پوانے تو بعد پھر ماں جنازہ گاج کھڑ سن پھر مڑا جنازہ پڑھ سن تے پھر دنیا آسی تکنے آستے کے چہرہ تکاں تے آکھن لگے اے میرے مالک میرا پرہم رکھی جس ویلے دنیا مڑا چہرہ تکے تے اس ویلے میرے چہرے وچوں 5 تن پاک دی نسبت دا نور نکلا سارے دی آواز آنی چینی اجتماع پہلے تو ود گیا ماشاءاللہ او دور تک نظر پیا نہیں بندہ اٹھیا کوئی نہیں سبحان اللہ صدقے قربان ایڈی محفل جمی ہے اس واسطے جے تو پتہ ہونا چاہیے میں پہلے ابتدا وچ آکھی ہے
کہ بظاہر تھوڑا جہا ہے جو تسی محسوس کرو درمیان وچ پردہ ہے، لیکن اگر اکھاں ذرا غور نال تکو تے بس پردے وچوں بھی وہ آپ ہی پہ نظر آنے والا۔ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت۔ نہیں پوری آواز ساری آج یہ کوٹھی آستانہ گونج جانا چاہیے سبحان اللہ دی صدا نال۔ چواں یاراں دے غلام جس ویلے پنج تن پاک دے نائے تے بولن زمین آسمان چ مسکراہٹ بکھرنی چاہیے، ہر پاسے مسکراہٹ ہونی ہو۔ اج مزہ آیا ہے، او زبانہ کتنیاں سونیاں جنہ زبانہ تو سیدنا صدیق اکبر دا محبت نال نام نکل انہاں زبانہ وچوں پنج در پاک نہ نام چچنا بھی ہے تے میں کہن رہے ہیں، لہذا تسی اس کی تسبیح پڑھو جس مالک نے پنج تن پاک کا نشانہ عطا فرمایا۔ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر، زہرا و حسین اور حسن کی نسبت۔ اللہ تعالیٰ آستان پاک دیاں برکتاں وچ مزید اضافہ فرماوے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب حضور دی عمر وچ بہت 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 مہربانیاں برکتاں اللہ تعالیٰ ہر اعتبار نال جڑیاں جڑیاں ذمہ داریاں آپ دے سپرد ہوئیاں، جڑیاں جڑیاں امانتاں اگے لوگاں تک منتقل کرنیاں، بہت بڑا منصب ہے جس منصب تے آپ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آن والے دنوں وچ، آن والے مہینیاں وچ، آن والے سالاں وچ اس تو بھی زیادہ آپ نو اس عظیم مشن وچ کامیابیاں نصیب فرماوے۔ دور تو قریب تو جتنے تسی آئے ہو اللہ تساں سارے دی حاضری قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ پرورش کے لیے یہ قوم ترس جائے گی، عالم دین کہیں خاموش اگر بیٹھ گیا۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا غلام محمد چشتی صاحب بڑی پرمغز اور خوبصورت گفتگو پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کی گفتگو کی شاہراہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا سایہ دادیر ہمارے مسلک پہ قائم و دائم رکھے۔ پھر جی پہلی کرامت آپ کی عبد الرحمن صاحب کی محفل میں مجھے ملی۔ دوسری کرامت یہ کہ آج 8:45 تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے یہاں پہ آنا ہے۔ اور تیسری کرامت یہ ہوئی کہ بیٹھے بیٹھے 2 شعر ہوئے، وہ شعر سنیے اور پھر آپ کو سنتے ہیں۔ اور مجھے ان 2 شعروں کے بعد تنویر چراغ صدیقی کو پیش کرنا ہے۔ سماعت کیجیے۔ اپنے اسلاف کی تصویر ہے زاہد قاسم، جڑا بندہ اس گل دے بھی نہیں بول سکیا وہ پھر لنگر ہی کھانا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ میں بہرحال اصلاح کی گنجائش رکھتا ہوں۔ اساتذہ بیٹھے ہیں، یہ حضور نصیر ملت کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ میں نے کیا شعر کہنے، بس عقیدتوں کا اظہار کیا 2 شعروں میں۔ توجہ چاہوں گا۔ اپنے اسلاف کی تصویر ہے زاہد قاسم، اپنے اسلاف کی تصویر ہے زاہد قاسم، چراغ عشق کی تنویر ہے زاہد قاسم۔ چوتھے مصرے پہ ہاتھ نیچے رہا، پھر آدھا گھنٹہ میں پڑھتا رہوں گا، مجھے شعر بہت یاد ہے۔ توجہ چاہوں گا، مجھے حضرت کو پیش کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، چوتھے مصرے پہ جو میں نے ابھی لکھے ہیں مہر لگائیے سبحان اللہ کی، میں مائک حضرت کے حوالے کروں۔ اپنے اسلاف کی تصویر ہے زاہد قاسم، چراغ عشق کی تنویر ہے زاہد قاسم، علاء الدین صدیقی جو لکھ گئے ہیں کتاب، اسی کتاب کی تفسیر ہے زاہد قاسم۔ علاء الدین صدیقی جو لکھ گئے ہیں کتاب، علاء الدین صدیقی جو لکھ گئے ہیں کتاب، اسی کتاب کی تصویر ہے زاہد قاسم۔ رونق بزم عاشقاں، یادگار اسلاف، واقف رموز اسرار معرفت، عظیم خانوادے کے حسین شہزادے، پیکر اخلاص و محبت، نفیس الطبع، حلیم الطبع، عزت مآب حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر محمد زاہد قاسم نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو تشریف لاتے ہیں۔ ایک زندہ نعرہ ہاتھ اٹھا کے، نعرہ تکبیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم پروردہ آغوش ولایت والد گرامی حضرت قبلہ پیر شاہ جہان صدیقی صاحب المعروف بابو جی صاحب، امت مسلمہ کے لیے شریعت کی راہوں کو منور کرنے والے یہ تابندہ ستارے علماء کرام، اور محبوب رب العالمین کی حمد و ثنا سے ہماری سماعتوں میں رس گھولنے والے ثنا خواں حضرات، سبحان اللہ غوث زمان حضور خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ و حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سے اکتساب فیض کرنے والے خلفاء کرام، مریدین، محبین اور متوسلین اور میرے یاران طریقہ، سبحان اللہ جس قدر حسین گلدستہ اسٹیج پر آپ کو نظر آ رہا ہے، حق تو یہ ہے کہ ایک ایک کا نام لوں اور ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کروں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اختصار سے کام لیتے ہوئے اتنا ضرور کہوں گا کہ جتنے احباب سٹیج پر موجود ہیں اور جو فرد جس نے میری دعوت محبت قبول کی، میں آپ سب کے یہاں تشریف لانے پر آپ کا نہایت مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں، وہ اس لیے کہ ایک خادم ہونے کے ناطے آپ لوگوں کا تشریف لانا، جہاں اس سے میرے حوصلوں کو پذیرائی ملی، وہیں آپ سب حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کی نگاہوں کو اپنی طرف مرکوز کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ حضرات، اب وقت نہیں کہ میں کچھ کہوں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ حضور شیخ العالم حضرت قبلہ پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ، مریدین، محبین، چاہنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، شاہ سوار میدان طریقت، آفتاب آسمان ولایت، سبحان اللہ یوسف المشائخ، اور وہ ماہ تاباں
जिन्हें अपना रुख ज़ेबा हमसे पोशीदा किए आज 5 साल होने को हैं। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। हजरत, अपनी ज़ाहिरी आंखों से उनका दीदार ना करने पर दिल मगमूम तो होता है, लेकिन फिर फौरन ये बात जहन में आती है कि हमारे दरमियान से हमारा ये साथ छोड़कर वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बतों में चले गए हैं, तो वहां पर भी हमें फरामोश नहीं किया, वहां से भी अपनी नजरों में रखे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बात मैं किबला चिश्ती साहब की नजर करना चाहूंगा कि पीर वही पीर है जो हर दम हर लहजा अपने मुरीद की हिफाजत करे। सुभान अल्लाह। और फिर मेरा पीर अल्लाहु अकबर। और आपका पीर ऐसा मर्दे दरवेश कि जब तक हमारे दरमियान रहे अपने मुरीदीन की जाहिर के ऊपर शरीयतों के पहरे बिठा कर रखे और बातिन के अंदर तरीकत का शबिस्तान सजा कर। लेकिन हजरात, फिर बात यहाँ खत्म नहीं होती। वो हमें दागे मफारकत तो दे गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ख्याल और उनकी याद को इतनी कशिश, इतनी मोहब्बत अता फरमाई कि उनका कोई भी मुरीद जो सच्चा पक्का मुरीद हो, वो जब कभी नफ्स के गलबे में आ जाए या शैतान अपना शिकंजा उस पर मजबूत कर ले, तो हजरात उसका दिल अगर गुनाह पर आमादा हो जाए, इसी इस्ना में अगर हुजूर शेखुल आलम की याद आ जाए, तो उसे फौरन वो खूबसूरत आंखें याद आती हैं, वो शफकत और मोहब्बत याद आती है, और उसी लहजा उसे वो वादा याद आता है जिसने शेख करीम के हाथ में हाथ रखकर अपने खालिक की बारगाह में किया था कि मैं तौबा करता हूँ हर गुनाह से, कबूल करता हूँ तरीका नक्शबंदी, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। उसी दम हजरात अल्लाहू की सदाएं उसके दिल में मुनव्वर हो जाती हैं, और अल्लाहू की सदा से दिल मुअत्तर हो जाता है, फौरन वही कदम रुक जाते हैं, हाथ थम जाते हैं, और दिल गुनाह से तौबा ताइब हो जाते हैं। मैं अपनी इस बात को जिगर मुरादाबादी के इन अशार से मदद लेकर बयान करना चाहूंगा। क्या आई जो उनकी याद तो आती चली गई, अल्लाहु अकबर। आई जो उनकी याद तो आती चली गई, हर नक्शे मासिवा को मिटाती चली गई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिराम, अगर आप लोगों के दिल की बातों को अपनी जुबान से अर्ज करूं, तो मैं ये जानता हूं कि ये वो मोहब्बत की दास्तान है कि इसके लिए मेरी उम्र भी कम, लेकिन इतने हसीन इज्तिमा को, और मैं आप लोगों की मोहब्बत देखकर इस मोहब्बत पर कुर्बान होने को जी चाहता है, और जिसके लिए ये मोहब्बत है उस पर कुर्बान होने को जी चाहता है। कि कैसी मोहब्बत है कि कशां कशां आपको इतनी सहूलियात से छुड़ाकर, आपका दिल चुरा कर, और आपको यहाँ बैठे अपने घर का वो नर्म बिस्तर भी याद नहीं आ रहा। इतनी देर इस यख बस्ता रात में इतनी देर से हुजूर शेखुल आलम का जिक्र समात फरमा रहे हैं। मुझे आज यकीन हो गया कि अगर पीर सच्चा हो तो उसकी मोहब्बत के कब्जे दिलों पर कैसे हो। हज़रात, आप लोगों की तवज्जो की नजर आखिरी बात करके बस हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका, और ये जो कलिमात अर्ज कर रहा हूँ ये सिर्फ हाजिरी के तौर पर हैं कि हम
بالآخر حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سے اگر اظہار محبت کرنا ہی ہے تو اس انداز میں کیوں کرتے؟ حضرات ساری باتوں کو پیچھے چھوڑتے صرف اسی بات پر توجہ رہے کہ وہ کیا حسین منظر ہوگا کہ جسے چشم تصور بھی شاید اس منظر کو نہیں دیکھ سکتی کہ جب دو جہاں کا محبوب اپنے خالق و مالک کے سامنے گیا ہو۔ محبوب اور محب آمنے سامنے روبرو، سب پردے ختم ہو گئے اور محبوب کو دیکھ کر جو پہلے کلمات نکلے، السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے نبی، سلامتی ہو آپ پر، رحمتیں ہوں آپ پر، برکتیں ہوں آپ پر، اور وہ دو جہاں کا آقا، وہ غمخوار آقا، آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا، سوچا کہ یہ ساری رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں صرف مجھ تک ہی کیوں محدود رہیں۔ آپ کو امت کا خیال آیا اور فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر بھی، علینا یعنی ہم ساری کی ساری امت، اور عباد اللہ، اللہ کے وہ خاص لوگ جو صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، اپنے ہو یا بیگانے، جن کے درمیان بھی جائیں، بستی ہو یا جنگل، گھر میں ہو یا باہر، جہاں چلتے چلے جاتے ہیں اللہ کی صدائیں بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ اور صالحین جو اپنی صحت نہیں دیکھتے، دن نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھتے، جن کی پیشانیاں ہر دم سجدے کے نور سے منور رہتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی سلامتی بھیجی، رحمتیں بھیجی، برکتیں بھیجی۔ تو ہم نے چاہا کہ کیوں نہ وہی سنت ادا کرتے ہوئے ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ حضرات اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی کہتے ہیں اے حضور شیخ العالم، سلام آپ کی عظمتوں کو، اور اے حضور شیخ العالم، قربان آپ کی محبتوں کو۔ اور حضرات آخری بات یاد رکھیں کہ آپ کا اور میرا رشتہ، اس کی بنیاد صرف اور صرف ذکر ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرات محب ہو اسے صرف اپنے محبوب کے چرچے اچھے لگتے، وہ کہیں سے گزر رہا ہو نا، اسے اپنے محبوب کی آواز کانوں میں پڑے، نہ چاہتے ہوئے بھی کتنا اپنے آپ کو روکے، اس کا دل اسے کھینچ کے وہیں لے جاتا۔ تو یہ ذکر کی محفل سجانے کا مقصد یہی کہ جیسے ہی اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جہاں جہاں عاشق ہوتا ہے وہ پروانے کی طرح لو پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب خالق دیکھتا ہے کہ پروانے اب اپنی مستی کی عروج پر ہیں تو پھر وہ انہیں حیات ابدی دے دیا کرتا ہے۔ حضرات یہ ذکر، یہ فکر، یہی ہماری نجات ہے، اور حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ نے عملی ثبوت دے دیا کہ عمرے پر تشریف لے کے گئے، ہوٹل سے حرم شریف تشریف لے کے جا رہے ہیں، مسجد نبوی تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک عورت اپنے ساتھ بچہ پکڑا، وہاں سے مسجد نبوی سے واپس آ رہی ہے، تو بچے کی نظر جیسے ہی حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ پر پڑی، بچہ بولا ماما اللہ والا۔ حضرات مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ واقعی جن کا ذکر خالق اپنی بارگاہ میں قبول کر دیا کرتا ہے، پھر ان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو اسی کے نام سے جاننا شروع کرتے ہیں۔ حضرات آج ذکر سے پہلے میں آپ تمام احباب کے سامنے ایک روایت جو سلسلہ در سلسلہ چلتی چلی آئی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں خادم ہونے کی حیثیت سے، ایک ادنا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کروں، اور مولانا مقصود صاحب نے جس طرح حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کی بات یاد دہانی فرمائی اس کی، کہ پیر جب اپنے مرید کو کچھ دیتا ہے تو مرید کو اپنا کام ہوتا ہے، کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پیر اپنا کام کرنا خوب جانتا۔
تو اسی طرح جو ڈیوٹی وہ میرے ذمہ لگا گئے، میری خواہش ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں تو وہ مجھ سے بھی راضی ہو جائیں گے اور میرے ہر عمل سے ان کو راضی ہو جائیں گے۔ حضرات، آپ تمام احباب کے سامنے شہر گجرانوالہ سے ہمارے نہایت نفیس محبوب ساتھی علامہ مولانا عمر صدیقی صاحب جو ذکر فکر کی محفل سے نہایت محبت، رغبت اور شغف رکھتے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگوں کی معیت اور مشیت کے ساتھ میں ان کو دستار خلافت عطا کروں، صرف اس لیے کہ وہ اپنے شہر اور جہاں جہاں جائیں وہیں وہی صدا بلند کریں جو ساری زندگی حضور شیخ العالم کرتے ہیں، لیکن ذکر کی صدا میں۔ اسی اسنا میں حضرات میرے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کرنے والے پیر سیال لجپال سیال شریف سے اکتساب فیض کرنے والے اور پھر دربار عالیہ موڑا شریف سے اکتساب فیض کرنے والے وہ مرد درویش جس نے کسی صوفی کو نہیں چھوڑا، جس کے پاس گیا وہاں سے خیرات لے کر ہی واپس آیا۔ ایسے مرد درویش جس نے حالات اچھے ہوئے ہوں یا مشکل ہوں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں صرف ان کو اظہار محبت کے طور پر ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی اللہ کی صدا میں مولانا مقصود احمد نقشبندی صاحب کو میں یہ تحفہ پیش کرتا اللہ رب العزت آپ تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات حالت سے درست فرمائیں، مختصر سا ذکر کریں گے اور اس کے بعد دعا، اور میں چاہتا ہوں کہ ذکر سے پہلے تھوڑا سا درود شریف کا ورد ہو جائے، کیونکہ محفل کی ابتدا ہوئی تو درود شریف سے ہوئی اور چاہتا ہوں انتہا ہو تو حضور کے نام سے۔ خوب محبت کے ساتھ ہر غم سے آزاد ہو کر اس کا نام لیتے ہیں جو دو جہاں کا غم خار ہے۔ جب اس کا نام محبت سے لیں گے اس جہاں کے غم بھی ختم ہو جائیں گے اور اس جہان میں بھی آپ کے پاس محبت کا سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ خوب محبت کے ساتھ پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ۔ اللہم صلی نبینا صلی علی محمد اللهم صل على شفيعنا صل على محمد صلی
على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی محبت کے ساتھ تاکہ سارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی توجہ آج کی محفل پر پہلے سے مرکوز ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ان کی نگاہ امتیاز کا نشانہ بن جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی محبت، اسی جذبے کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند، تاکہ باری تعالیٰ کی رحمتوں کا توجہ بھی آپ کی جانب ہو اور آپ دلوں میں جتنی نیک مرادیں لے کر آئیں اللہ قبول فرمائے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا ذکر کریں گے لیکن اتنی محبت کے ساتھ کہ جہاں جہاں تک صدا جائے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ابھی بھی زمانہ چاہے کتنا پرفتن ہو جائے وہ اہل محبت کی طرف سے محبت نہیں کھینچ سکتے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، جہاں جہاں تک مجھے ساتھی نظر آ رہے ہیں وہاں وہاں سے آواز آنی چاہیے. اللہ 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 اللہ
اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ۔ فقط کچھ دیر اور کے لیے اسی پیار کے ساتھ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک مرتبہ پھر میں نہایت مشکور اور ممنون آپ تمام حضرات کا، پیارے علماء کرام کا، اور ان علماء کرام سے نہایت دست بستہ معذرت جنہیں ہم وقت نہ دے سکے، چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا۔ کافی وقت ہو گیا، وہ علماء کرام بھی نہایت دور سے تشریف لائے، خاص طور سے اوکاڑا سے علامہ عابد جلالی صاحب، جو جتنا ظاہر میں جلال رکھتے ہیں اتنا ہی باطن میں جمال رکھتے ہیں۔ یہ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے بہت قریبی ان کا تعلق، واسطہ، محبت، پیار، اور اپنے شہر اوکاڑا میں اسی طرح ختم خواجگان کی مجالس سجاتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ علامہ پروفیسر کلیم اللہ ضیاء صاحب میرے استاد بھی ہیں اور حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت محبوب ساتھی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور تمام علماء کرام جنہوں نے شرکت فرمائی اور کلمہ حق ادا کیا، اور وہ جتنے ثناخواں حضرات جنہوں نے آج کی محفل کو چار چاند لگائے، اللہ رب العزت سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الہ العالمین، آج کی اس محفل محبت کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، جو ختم خواجگان پڑھا گیا، جو ذکر ہوا، علماء کرام کے بیان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح سرائی ہوئی، انہی کی وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین، اس محفل کے طفیل الہ العالمین خواجگان موہڑا شریف اور خواجگان نیری شریف کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص حضور شیخ العالم حضرت قبلہ پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ اور قبلہ مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرما۔ ان کے مزار پر اپنی رحمتوں کا کروڑ ہاں نزول فرما۔ الہ العالمین،
ان کی محبت میں یہ جتنے احباب تشریف لے کر آئے سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، قدم قدم کے بدلے گناہوں کی معافی عطا فرما الہ العالمین، اور ہر قدم کے بدلے درجات کی بلندی عطا فرما الہ العالمین۔ یہ پیارے لوگ دنوں میں جو نیک مرادیں لے کر آئے قبول و منظور فرما، دور و نزدیک سے آنے والے ساتھیوں کو الہ العالمین اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، رزق میں وسعتیں عطا فرما، سب پر رزق کے دروازے کشادہ فرما، سب کی مشکلات آسان فرما الہ العالمین، دکھ درد رنج و الم کا عبور فرما، دائمی خوشیاں نصیب فرما الہ العالمین۔ نہ ختم ہونے والی بہاریں عطا فرما، لاہور سے احباب تشریف لے کر آئے الہ العالمین، دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما، مانسیرہ سے محترم واجد شاہ صاحب تشریف لے کر آئے، ان کے پیارے دوست انہوں نے محبت فرمائی الہ العالمین، ان کے ہر قسم کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور الہ العالمین ان کے سارے خانوادے پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ مانا والا سے جماعت آئی اور دور و نزدیک سے جہاں جہاں سے آپ احباب تشریف لے کر آئے الہ العالمین، ایک ایک کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما الہ العالمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ خالیاں جھولیاں اگر لے کر آئے الہ العالمین، سب کی جھولیاں مالا مال فرما الہ العالمین، سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ سب احباب دعا فرمائے، والد گرامی اللہ رب العزت ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ یہ اپنے سینے میں دربار عالیہ موڑا شریف اعلیٰ حضرت پیر زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امانتیں لے کر بیٹھے ہیں، الہ العالمین وہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے سینے میں وہ جذب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ علماء کرام تشریف لے کر آئے، ایک ایک کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ وہ چودھری صاحب جنہوں نے آج نقابت کر کے محفل کو چار چاند لگائے، الہ العالمین ان سمیت ہر اہل محبت کو الہ العالمین مزید محبت کی سوغات عطا فرما الہ العالمین، ہماری پیشانیوں کو سجدے کا نور عطا فرما، اور ہماری زبانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا سرور عطا فرما الہ العالمین۔ جو کوئی جس قسم کی پریشانی میں گرا ہے، خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کے طفیل سب کی پریشانیاں دور فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، بری نظروں سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں الہ العالمین، ان کے اوپر اپنا کرم فرما الہ العالمین، ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ جتنے احباب جن کے پاس روزگار نہیں الہ العالمین خوبصورت اسباب پیدا فرما، جو نوکریاں کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو کاروبار کرتے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما، اور جن کے کاروبار نفع بخش نہیں الہ العالمین ان کو عروج اور ترقی عطا فرما، سب کے عزت و وقار میں بلندی عطا فرما، دارین کی خوشیاں نصیب فرما، اس جہان میں اور اس جہان میں کامیابیوں سے ہم کنار فرما الہ العالمین۔ بہت سارے احباب ججوں کے سامنے پھنس چکے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں میں پھنس چکے ہیں، الہ العالمین رہائی عطا فرما۔ احباب جو قرض تلے دب چکے ہیں ان کو نجات عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو بیٹے کی خواہش ہے الہ العالمین ان کو بیٹے عطا فرما الہ العالمین۔ جن کے عزیز و قارب دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی کامل بخشش فرما الہ العالمین۔ دور و نزدیک سے، جموں کشمیر سے، برطانیہ سے، امریکہ سے، جگہ جگہ سے لوگوں نے فون کر کے دعاؤں کے لیے درخواست کی، آپ ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم گناہگار، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، نہ جانے تیری اس محفل میں کون تیرا محبوب بندہ بیٹھا ہو الہ العالمین، اس کے طفیل سب کی التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وہ احباب جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جنہوں نے لنگر پکایا، جنہوں نے انتظامی امور میں مدد کی، کیمرہ مین اور جتنے دیگر احباب یہاں موجود ہیں الہ العالمین دارین کی خوشیاں نصیب فرما، اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما الہ العالمین۔ بذریعہ فون بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو براہ راست ہمیں دیکھ رہے ہیں الہ العالمین ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ایک خصوصی دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس طرح کے تمام مہخانوں کو اسی طرح قائم دائم رکھے، دربار عالیہ موڑا شریف کی خیر فرما،
دربار عالیہ نیرین شریف کی خیر فرما، دربار عالیہ گولڑا شریف کی خیر فرما، اور دربار عالیہ سیال شریف کی خیر فرما۔ جہاں جہاں یہ محمد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کرنیں تقسیم ہو رہی ہیں، الہ العالمین ان میں خانوں کو قائم دائم فرما، عزت عظمت رونقیں عطا فرما، اور میرے لیے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہر آنے والے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کا مشن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ جتنے احباب یہاں موجود ہیں پھر سے تیری بارگاہ میں التماس کرتا ہوں الہ العالمین سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یہ جو مرادیں آج لے کر آئے الہ العالمین حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کے صدقے واپس جانے سے پہلے ان کی مرادیں پوری کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔